قسم کا وہ لیفٹ ونگ کا ہیومینیٹیرین بندہ نہیں ہے. دجال ایک کلاسیکل دینی قسم کا بندہ ہے, پیور رابائی, پیور مولوی, پیور کنیس. اس نے قرآن بھی سنانا ہے, اس نے انجیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سنا ساحل ادیم کو علماء کرام کے خلاف زہر اگلتے ہوئے, تو میں ساحل ادیم سے کچھ چیزیں پتہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوگا کہ علماء کرام کو قرآن آتا ہے. کیوں کہ اس نے کہا کہ دجال کو قرآن آتا ہوگا, وہ قرآن کو سمجھتا ہوگا, لہٰذا وہ مولوی ہوگا. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ علماء کو, مولویوں کو قرآن آتا ہے, زبور انجیل کی تعلیمات ان کو ہوتی ہیں اور ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. یہ تو ثابت ہو گیا. اب ذرا بات کرتے ہیں ہم کہ اس نے کہا کہ مولوی ہوگا. تو اگر آپ کے ساحل ادیم صاحب اصول جو بنایا آپ نے, اسی کو اگر دیکھا جائے تو وہ پھر مولوی نہیں ہوگا, وہ پھر ساحل ادیم بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو قرآن کی سمجھ آئے, تو آپ کہیں گے جی مجھے ہی ہے اور تو کسی کو نہیں ہے. علماء کرام یہ تو ویسے ہی 8-8 سال لگاتے ہیں, یہ ویسے ہی صرف و نحو پڑھتے ہیں, ان کو ویسے ہی جو ہے نا وہ گرامر پڑھائی جاتی ہے, ان کو کچھ نہیں آتا, صرف آپ کو ہی آتا ہے. آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے ہی آتا ہے اور تو کسی کو نہیں آتا. آپ کی باتوں سے یہی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ ساحل ادیم نہیں ہوگا. آپ, میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہی اصول بنا لیا جائے تو وہ تو ساحل ادیم بھی ہونا چاہیے. کیوں کہ ساحل ادیم خود قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ قرآن پاک سمجھنا, اور یہ تو زیادہ تھوڑا سا ایڈوانس بھی ہے کہ مجھے زیادہ جو ہے وہ سائنسی تقاضوں کے مطابق قرآن پاک آتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ ساحل ادیم کیوں نہیں ہوگا دجال. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی اصول بنایا جائے, کہ یہی اصول آپ کا رکھا جائے کہ اگر کسی کو دیکھ کر, اس کے اٹھنا بیٹھنا کام کاج کو دیکھ کر اگر تشبیہ دے دی جائے, تو پھر آپ کا لباس, آپ کی داڑھی, آپ کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ میرے بھائی اسلام کے مطابق نہیں ہیں, اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں ساری. تو ہم پھر تشبیہ دے دیں آپ کو تشبیہ یہود و نصارہ اور سارے اس عوام سے کہ جو کہ اسلام مخالف لوگ ہیں, کیونکہ آپ نے تو اپنا لباس اسلام کے مطابق نہیں رکھا ہوا. حدیثوں میں آپ کا یہ لباس ملتا ہے جو آپ نے ابھی پہنا ہوا تھا. کیا یہ لباس, کیا آپ کی حدیثوں کے اندر جو ہے وہ داڑھی کے بارے میں یہ حکم ملتا ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ آپ کی شکل و صورت سے اس ناظرین کو کہوں گا کہ میں تصویر چلا رہا ہوں, یہ دیکھیں آپ کہ یہ شخص اسلامی طریقہ کار کے مطابق آیا کہ زندگی گزار رہا ہے. اس کی شکل و صورت, اس کی جو لباس ہے, اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلامی ہے. تو ہم پھر تشبیہ دے دیں آپ کو. بتائیں مجھے, آپ نے ہی اصول بنایا ہے, تو پھر اصول بنایا تو عوام سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو تشبیہ دینی آپ دے دیں تشبیہ. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جی دجال جو ہے وہ قرآن سمجھتا ہوگا لہٰذا وہ جو ہے وہ مولوی ہوگا. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ قرآن تو بڑے بڑے صحابہ نے سمجھا, قرآن اہل بیت نے سمجھا, قرآن جو ہے وہ اولیاء نے سمجھا. تو ان سب پہ یہ بات جائے گی, صرف مولویوں پہ نہیں رکے گی. بات اصل یہ ہے کہ یہ اسلام دشمن ہے اور یہ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے, اور بالخصوص پاکستان میں تو ویسے ہی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں جی, مولویوں کو آگے لے آئیں, علماء کو آگے لے آئیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے پوچھو. تو ان کے بارے میں یہ کتنا گندا نظریہ رکھتے ہیں, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سے, وہ علماء ہی ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. آپ جیسے لوگ انبیاء کے وارث ہوں گے جن کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے, نہ صورت, نہ ہی اس کی اٹھنا بیٹھنا, نہ لباس, کوئی چیز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو آپ کو کیا حضور علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ یہ وارث ہیں ہمارے؟ آپ کے تو ایک غیر مسلم دے کے کبھی نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے. لہٰذا آپ بات جو کریں اس کو سوچ سمجھ کے کریں. اتنی آسان نہیں ہوتی کسی کے خلاف بات کرنا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو عقل اور شعور عطا فرمائے.